سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق فوج اور عمران خان کے درمیان دوری کو آصف علی زرداری نے سب سے پہلے بھانپ لیا تھا۔ آصف علی زرداری کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا فروری میں کور کمانڈرز کی اوپر نیچے طویل میٹنگ ہوئی اور فوج نے ان میٹنگز کے بعد نیوٹرل اور اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مارچ کو سینٹ کے الیکشن تھے۔ عمران خان وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اسلام آباد کی جنرل نشست سے جتوانا چاہتے تھے۔ آصف علی زرداری نے فوج کی غیر جانبداری چیک کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتار دیا۔ پی ڈی ایم نے مل کر الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی کی اکثریت کے باوجود 5 ووٹوں سے ہار گئی۔ یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ یوں ثابت ہوا اسٹیبلشمنٹ واقعی حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک عمران خان نے اعلان کر دیا وہ 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کی سپورٹ پر مجبور ہو گئی۔ جنرل فیض حمید کو ذمہ داری سونپی گئی اور یہ 72 گھنٹے مسلسل جاگ کر حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت ہسپتال میں تھے۔ چودھری صالح حسین ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ایک فوجی افسر گلدستہ لے کر ہسپتال آئے، چودھری صاحب کی عیادت اور اس کے بعد درخواست کی، سر بے شک چودھری صاحب علیل ہیں لیکن آپ نے کل ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے۔ صالح حسین دوسرے دن جب تک پارلیمنٹ ہاؤس نہیں پہنچیں گے انہیں اس وقت تک فون آتے رہے۔ طارق بشیر چیمہ بھاولپور میں تھے۔ انہیں فون کر کے کہا گیا آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندوبست کیا جائے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم نے کیمرے پر کہہ دیا میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے جیسے تیسے ایم این ایز پورے کر دیے۔ آخری ووٹ غلام بی بی پروانہ تھی، یہ نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر آخر میں آرمی چیف کو بتایا گیا یہ بھی جنگ سے نکل پڑی ہیں اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ یوں 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ ہوا اور پی ڈی ایم کو ایک بار پھر یہ میسج چلا گیا فوج نیوٹرل ہونے کے باوجود عمران خان کی حکومت نہیں گرنے دے گی۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد آصف علی زرداری کی کراچی شفٹنگ کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے پی ڈی ایم توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے اس کے بعد زرداری صاحب کے وکیل اور سابق وزیر قانون سینیٹر فاروق ایچ نائک کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا آصف علی زرداری کی باقاعدہ ضمانت ہوئی تھی اور یہ اس کے بعد کراچی شفٹ ہوئے تھے، جبکہ ان کے مقدمات بدستور اسلام آباد میں ہی چلتے رہے۔ میں نائک صاحب کا احترام کرتا ہوں، انہیں چیلنج نہیں کرا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض نے عمران خان کی ہدایت پر آصف علی زرداری کو نیب اور عدالت سے رعایت لے کر دی تھی اور رعایت کے بعد 2 واقعات ہوئے۔ زرداری صاحب کراچی چلے گئے اور یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں حکومت کی اتحادی پارٹی کے 4 ارکان کے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا، جو جنرل فیض کی مہربانی تھی اور یوں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ ستمبر 2020 میں ایف اے ٹی ایف کے بل کی منظوری کے موقع پر ایک بار پھر مداخلت ہوئی، جس کے بعد اپوزیشن مایوس ہو گئی، لیکن جنرل باجوہ نے ملک احمد کے ذریعے نون لیگ کے قائدین کو پیغام بھجوایا آپ کسی کو کوئی فون نہیں آئے گا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی اور حکومت گرتی ہوئی دیوار کی طرح آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی۔ مارچ 2022 میں جب صورتحال کلیئر ہو گئی تو ایک دن فرق نسیم جنرل باجوہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے مشورہ دیا میری خواہش ہے حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ فرق نسیم کا جواب تھا گویا ہمیں مزید 1.5 سال اس پاگل پن میں رہنا ہوگا۔ فرق نسیم نے چند دن بعد جنرل باجوہ کو فون کیا اور کہا سر آپ سے خالد بھائی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فون خالد مقبول کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ خالد نے 2 سوال کیے، کیا عمران خان ہمیں گورنرشپ دے سکتے ہیں؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ کراچی میں ہمیں میئرشپ دیں گے؟ جنرل باجوہ نے دوسری بار بھی کہا میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے اس کے بعد کہا سر پھر ہمیں پی ڈی ایم میں جانے دیں، ہم نے 1 سال بعد الیکشن بھی لڑنا ہے، ہم خان کے ساتھ الیکشن کے قابل نہیں رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور یوں ایم کیو ایم چلی گئی اور اسے پی ڈی ایم نے گورنرشپ بھی دی تھی اور یہ میئرشپ کے لیے کوشش کریں گے، یہ بھی حسب وعدہ اسے مل جائے گی اور یہ ایک بار پھر متحرک بھی ہو جائے گی اور اس کی پی ٹی آئی کو بہت تکلیف ہے۔ عمران خان کے دور میں 2 اور حیران کن واقعات بھی پیش آئے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور کے نام سے بجلی بنانے والی ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ عمران خان نے انہیں 22 اپریل 2019 کو معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم بنا دیا۔ یہ سیدھا سادہ کلیش آف انٹرسٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو اس تقرری سے روکا، لیکن یہ نہیں مانے اور یوں ندیم بابر پیٹرولیم کے معاملے خصوصی بن گئے۔ ان کے دور میں 2 خوفناک واقعات پیش آئے۔
ان کے پلانٹس کو جلدی اور زیادہ پیمنٹ مل جاتی تھی، جس پر دوسرے مالکان شور کرتے تھے۔ دوسرا ایک دن افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے بتایا کراچی پورٹ پر تیل کی درآمد میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ندیم بابر سے پوچھا، ان کا جواب تھا، نہیں سر، یہ اطلاع غلط ہے، کراچی پورٹ پر کچھ نہیں ہو رہا۔ چند دن بعد امریکہ کے چارج ڈی افیئر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے دوبارہ شکایت کی۔ آرمی چیف نے ISI کو کراچی پورٹ بھجوا دیا۔ ISI نے پورٹ سے تیل کا بھرا ہوا جہاز پکڑ لیا۔ جہاز کے کاغذات عمان کے تھے، لیکن اس میں پٹرول ایرانی تھا، اور اس پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 30 روپے کا فرق تھا، اور یہ جہاز ندیم بابر نے اپنے لیے منگوایا تھا۔ وزیراعظم کو بتایا گیا، لیکن یہ خاموش رہے۔ تیسرا واقعہ اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ جنرل باجوہ قطر کے شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ یہ پابندی کے دوران بھی قطر کا دورہ کرتے رہے تھے، اور قطر کے شاہی خاندان کو اس بات کی بہت یاد تھی۔ 2021 میں ملک میں گیس کا بحران تھا۔ ماہرین کی پیشگوئی تھی، سردیوں میں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جنرل باجوہ ندیم بابر کو لے کر قطر گئے اور شیخ سے LNG کی درخواست کی۔ چین قطر سے گیس کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ قطر اسے $11.25 میں LNG بیچتا تھا، لیکن قطر نے ہمیں $10.25 میں گیس دے دی، مگر یہ سہولت ون ٹائم تھی۔ ہمیں کہا گیا آپ کو جتنی گیس چاہیے آپ ایک بار لے لیں۔ جنرل باجوہ نے ندیم بابر اور میجر جنرل محمد عرفان کو قطر کے وزیر گیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے پاکستان کی ضرورت پوچھی۔ ندیم بابر نے کہا ہمیں 3 جہاز دے دیں۔ جنرل عرفان نے ندیم بابر کے کان میں کہا ہم 10 لے لیتے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی، لیکن ندیم بابر کا کہنا تھا ہمارے لیے 3 جہاز کافی ہیں۔ جنرل عرفان نے دوبارہ سوچنے کے لیے کہا، لیکن ندیم بابر نہیں مانے۔ یہ ایکسپرٹ تھے، فوج گیس کی اصل ضرورت سے واقف نہیں تھی، لہذا جنرل عرفان خاموش ہو گئے۔ یوں ہم صرف 3 جہاز بک کرا کر واپس آ گئے، لیکن جب سردیاں آئیں تو پورے ملک سے گیس اور بجلی دونوں غائب ہو گئی، اور حکومت اوپن مارکیٹ سے $30 میں LNG خریدنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ سیدھی سادی سیاحتی تھی۔ تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا ندیم بابر یہ کھیل اپنا فرنس اینل بیچنے کے لیے کھیلتے رہے، لہذا فوج نے شدید احتجاج کیا۔ یوں عمران خان نے ندیم بابر سے استعفیٰ لے لیا۔ ندیم بابر چلے گئے، لیکن ان کی مہربانیوں کی فصل ملک آج بھی کاٹ رہا ہے۔ جنرل باجوہ تسلیم کرتے ہیں شاید خاقان عباسی نے قطر سے LNG کا سستا ترین سودا کیا تھا، وہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ عمران خان نے وہ سلسلہ توڑ کر ملک پر ظلم کیا۔ فوج نے 2020 میں نریندر مودی کو پاکستان آنے کے لیے بھی رضامند کر لیا تھا۔ یہ کارنامہ جنرل فیاض حمید کا تھا۔ یہ ایک عرب ملک میں بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول سے متعدد مرتبہ ملے، اور یہ فیصلہ ہو گیا نریندر مودی 9 اپریل 2021 کو پاکستان آئیں گے۔ مودی اگلاج ماتا کے پجاری ہیں۔ یہ سیدھا اگلاج ماتا کے مندر جائیں گے، وہاں 10 دن کا برت رکھیں گے۔ واپسی پر عمران خان سے ملیں گے، ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے۔ نریندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہ کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور کشمیر کا فیصلہ ہم 20 سال بعد مل بیٹھ کر کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن عین وقت پر شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو ڈرا دیا۔ ان کا کہنا تھا آپ پر مہر لگ جائے گی، آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ وزیر اعظم پیچھے ہٹ گئے اور یوں یہ دورہ کینسل ہو گیا۔